تو حضور کی حدیث بھی ہے، حضور کی حدیث بھی ہے، میں موسیٰ جیسا علی ان کے جیسے. جب تماثل مکمل پایا جاتا ہے تو معاف کیجیے گا شبیہ اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب سب کچھ یکساں پایا جاتا ہے. اگر موسیٰ ہیں تو موسیٰ کی جگہ پر حضور، اگر ہارون ہیں تو ہارون کی جگہ پہ علی. کوئی فرعون کو تلاش کر لیجیے. اب یہاں ضرورت ہے کہ ہم حضور سرور کائنات کے حوالے سے گفتگو کریں، سمجھے لوگوں کو سمجھائیں، ان لوگوں کو بتائیں. اب بتانا کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. میں پھر آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور اب میں گفتگو کو خدمت عالیہ میں آپ لوگوں کی پیش کروں گا. ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. رسول ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ جس پر لفظ انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے اس کے لیے حضور رسول. کیسے رسول؟ کا دو اہم ترین منزل ہے، بشیرم و نذیرا. رسول کا کام یا بشارت ہے یا نذارت ہے، یا وہ خوشخبری دیں گے یا وہ ڈرائیں گے. خوشخبری دیں گے اچھے انجام کی، ڈرائیں گے برے انجام سے. یہاں تک گفتگو تھی. اب آگے بڑھیے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں. قرآن نے بڑا فیصلہ کیا. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سرکار سب کے لیے آئے ہیں. یہ مسلمانوں کے رسول ہے، یہ مسلمانوں کے رسول ہے، یہ مسلمانوں کے. وہ کب مسلمانوں کے بن کے آئے تھے؟ بتائیے، وہ کب مسلمانوں کے بن کے آئے تھے؟ محمد الرسول اللہ کہنے والا کوئی انسان کہے ہمارا رسول، ہمارا رسول، یقیناً اس کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن ایک زاویے سے بس کہ چونکہ وہ اپنی نسبت حضور کی طرف دے رہا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ نبی فقط مسلمانوں کے لیے آئے ہوں. وہ کافۃ للناس، سب کے لیے آیا. اور سب کی منزل دیکھیں گے آپ. میں نے بات کو بارہا عرض کیا اس بات کو کہ لفظ ناس کو دیکھ کے آپ بالکل اس منزل پر یہ نہ کہیے گا کہ جیسے اور لوگوں کے لیے اس لفظ کا استعمال قرآن نے کیا ہے. حضرت ابراہیم دیکھیں، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں، ہر نبی کے دائرے نبوت کو قرآن نے واضح کیا ہے. کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی، کوئی کسی شہر کے لیے نبی، کوئی کسی خانوادے کے لیے نبی. سب سے زیادہ تعداد حضرت یونس کے لیے آئی ہے. فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. ہم نے تقریباً 1,00,000 لوگوں کی طرف یونس کو نبی بنا کے بھیجا. بس اس کے بعد کسی اور کے نہیں. ایک لفظ ناس کا استعمال حضرت ابراہیم کے لیے ہوا، مگر باب نبوت میں نہیں. جب نبوت کا اعلان ہوا تب لفظ ناس کا استعمال نہیں کیا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا نبی بنایا، یہ لوگوں کا رسول بنایا. قرآن کہہ رہا ہے اس منزل پہ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. لوگوں کا امام، انسانوں کا امام. انسان آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. ہمارے قوم کا بچہ بچہ انسان ہے. میں پوچھتا ہوں امام کتنے ہیں؟ 12. پہلے امام امام علی علیہ السلام، آخری حضرت حجت
کیا اس 12 کے 12 ذیل میں کہیں آپ کو ابراہیم کا لفظ ملتا ہے؟ جب قرآن نے کہا لوگوں کے لیے امام بنایا ہے، آپ لوگ ہیں اور لوگوں کے اماموں کی فہرست میں ابراہیم نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ علماء نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے لیے نہیں ہے. لفظ ناس ضرور آیا ہے ابراہیم کی امامت کے لیے، مگر ناس بس وہ جو ان کے زمانے کے ناس ہیں، جو ان کے زمانے کے افراد ہیں. بس انسانوں کے امام ضرور ہیں مگر فقط اس زمانے کے جس زمانے میں ابراہیم موجود ہیں. اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان جب کیا تو فقط لفظ ناس لکھا، کافۃ للناس، کافۃ للناس، سب کے لیے، آدم سے لے کے قیامت تک جس پر لفظ ناس کا اطلاق ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ جس پر لفظ ناس کا اطلاق ہو سکتا ہے اس کے لیے مخصوص طبقہ نہیں، مخصوص افراد نہیں، مخصوص خانوادے نہیں، مخصوص شہر کے لوگ نہیں. جہاں جہاں تک توجہ فرمائیے، جہاں جہاں تک انسانیت کا دائرہ جائے گا وہاں وہاں تک میرے نبی کی نبوت کا دائرہ ہوگا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہیں سب کے لیے رسول اور ان سب میں سے کچھ کھڑے ہو کے بدتمیزی کر رہے ہیں. کیوں؟ وجہ، علت، سبب کہ سب نہیں جانتے، کہ سب نہیں جانتے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ سب نہیں جانتے. اب میں نے کچھ چیزیں پڑھی تھی میں نے وہاں کہ کون کون جانتا ہے. کچھ پڑھا تھا میں نے کون کون جانتا ہے. میں اس کون کون کو چھوڑ کے ادھر آگے بڑھ رہا ہوں. توجہ فرمائیے، کون کون جانتا ہے؟ جانور بھی جانتے ہیں. جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں. نہیں جانتے تو حضرت انسان نہیں جانتے. نبی بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں. جب علت کیا ہے ان کی؟ آپ نبی ہیں جی، معجزہ دکھائیے. کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جامد پتھر کلمہ پڑھیں. کنکریاں اٹھائیں ہاتھ میں لے کے، ایک مرتبہ دیکھا نفون آبا یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ. پتھروں سے آواز آئی میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ پتھر. اگر پتھر کو پتا نہیں ہے تو یہ کہہ کیوں رہا ہے؟ جانور کو پتا تھا، میں نے بتایا دائی حلیمہ کے گدھے کو پتا تھا نا، کہا تھا نا میں نے. تو جانوروں کو پتا ہے کہ یہ نبی ہیں، پتھروں کو پتا ہے کہ یہ نبی ہیں، تبھی تو گواہی دے رہے ہیں. کہ ہم گواہی دیتے ہیں، حضور کے ہاتھ میں پتھر گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو جہاں پتھروں کو بھی پتا ہو وہاں اگر انسان کا یہ ہمیں پتا نہیں ہے. اور بات میں آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، لیکن میں بات کو بہت پھیلا کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا، بہت توجہ. جناب یوسف، توجہ، جناب یوسف بھائی باپ کو بہلا پھسلا کر لے گئے. باپ نے چلتے چلتے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا جائے. جو جملہ باپ نے کہا تھا اسی جملے کو استعمال کیا بیٹوں نے، اور یوسف کو کنویں میں پھینکا. پھینکنے کے بعد یوسف کے کرتے پر ایک خون لگا کے لے کے آئے اور لا کے ایک مرتبہ یہ کہہ کے دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. علم نبوت سے سب جانتے ہیں، لیکن تفاسیر میں موجود ہے
کہ ایک مرتبہ یعقوب نے کہا تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تم سب جھوٹ بول رہے ہو. کہا نہیں بابا ہم جھوٹ نہیں بول رہے. واقعاً یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. کیونکہ اچھا اگر بھیڑیے نے کھایا ہے تو فیصلہ کل ہوگا، کل ہوگا فیصلہ. یہ ٹھیک ہے، کیسے فیصلہ کریں گے کل بتاؤں گا. یعقوب نے ایک خادم کو بلا کے کہا کہ پورے شہر میں اعلان کرو کہ یعقوب فیصلہ کرنا چاہتا ہے. پورے شہر میں اعلان ہو گیا. وقت معین ہوا، سب لوگ جمع ہوئے. یعقوب نکلے ہاتھ میں عصا لے کے، سب کو اشارے سے کر چلو میرے ساتھ. شہر سے باہر جہاں جنگل شروع ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے ایک مرتبہ یعقوب ٹھہرے. اگر تم بھی ٹھہر جاؤ. جب سب ٹھہر گئے تو ایک مرتبہ آواز دی یعقوب نے، اے جنگل کے درندوں جلدی آؤ. دیکھیں وہ کتنا خاموش بیٹھتا ہے، توجہ بتائیے. اے جنگل کے درندوں باہر آؤ. جیسے ہی یعقوب نبی کی آواز بلند ہوئی، جو درندہ جہاں تھا وہاں سے واپس آنے لگا. دوڑ کے کیوں؟ یہ کہ نبی پکار رہا ہے. جو نبی پکار رہا ہے. درندوں نے آگے بتایا ہم درندے سے ہی، مگر اتنا جانتے جب نبی پکارے تو آنا چاہیے. جب نبی پکارے تو آنا چاہیے. سارے درندے آ گئے. جب سارے آ گئے، جب سب آ گئے تو ایک مرتبہ یعقوب نبی نے کہا جتنے بھیڑیے ہیں وہ یہاں رک جائیں، باقی سب اپنے اپنے گھر. میں درندے دینا چاہتے تھے، شیر بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، لومڑیاں بھی ہیں، کتنے درندے ہیں. ان سب نے سنا، سب اپنے اپنے اب کھڑے رہ گئے بھیڑیے. ایک مرتبہ توجہ فرمائیے گا، قصہ نہیں سنا رہا ہوں، قصہ نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے. جا کے پڑھیں کہ ایک مرتبہ درندوں کو واپس بھیج کے بھیڑیوں سے مخاطب ہو کے یعقوب نے کہا کیا تم نے میرے بیٹے کو کھایا؟ 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 اب یہ یعقوب کہہ رہے ہیں جب کئی بھیڑیوں سے سوال کر چکے تو جو ان میں سردار بھیڑیا تھا وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے بزبان فصیح گویا ہوا اور اس نے چلا کے کہا اے نبی اللہ ہم درندے ہیں مگر اللہ نے ہمارے اوپر نبی اور نبی کی اولاد کے خون اور گوشت کو حرام کیا ہے. ہم درندے ہیں مگر اللہ نے ہمارے اوپر نبی اور نبی کی آل کے خون اور گوشت کو، فقط گوشت نہیں خون کو اور گوشت کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے. ہم درندے ہیں. صاحبان ذوق کو اپنے ذوق کے مطابق جملہ دوں جو سمجھ سکے الحمدللہ. ہم درندے صحیح مگر حلال کا بھی علم ہے، حرام کا بھی علم ہے. درندے ہیں مگر درندوں کو حلال کا بھی پتہ ہے، حرام کا بھی پتہ. جب تک تفسیر میں جملہ موجود ہے انسان کو چلو کر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ نہیں اس کو اپنے حلال لٹنے کا پتہ ہے نہ حرام لٹنے کا. کہ اللہ نے ہمارے اوپر نبی اور نبی کی آل کے گوشت اور خون کو حرام قرار دیا. ہم نے نہیں کھایا، فیصلہ کیا نا، فیصلہ کیا نا. دیکھو یہ کیا ہے، تم کہہ رہے ہو کھایا ہے، اس نے نہیں کھایا، جھوٹے ہو نا. مجھے بہت کچھ مل گیا. توجہ فرمائیے گا، مجھے بہت کچھ مل گیا. اب آپ کہیں گے یہ تو واقعہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے کہانیوں کی طرح کسی نے لکھ دیا ہو. تو آئیے
میں چلتا ہوں آپ کو لے کے 10ویں امام کے زمانے تک. امام 10واں مگر محمد ہے. اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. یہ یاد رکھیے گا جملے میں استفادہ کروں گا جملے سے. یہ محمد ہے. زمانہ وہ کہ کسی خاتون نے کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں. اللہ نے میری جوانی کو دوبارہ پلٹا دیا جس طرح زلیخا کی جوانی کو پلٹایا تھا. اب کون ہے جو کہے کہ تم زینب بنت علی نہیں ہو؟ بادشاہ پریشان. آخر میں کہا کہ بلاؤ علی نقی کو, وہی اس مسئلے کو حل کریں گے. میرا 10واں مولا تشریف لایا. جیسے دربار میں آئے تو ایک بار چھوٹتے جملہ کہا, آپ کے جد کے دین پر وقت پڑا ہے, حل کیجئے. میں کہوں گا تو بادشاہ کی پرانے بادشاہوں کی پرانی عادت ہے, جب بھی دین پر ضرورت پڑتا ہے منہ سے ہی علی نکلتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کیا بات ہے کہ یہ خاتون کہہ رہی ہے زینب بنت علی ہوں. اچھا ہاں اب بتائیے. آسان ہے. کیسے؟ کہ تم نے بہت سارے درندے پال رکھے ہیں. یہ زینب بنت علی علی کی بیٹی کہہ رہی ہے نا, تو آسان طریقہ ہے اس کو ان درندوں کے اندر ڈال دو. اگر درندے کھا لیں تو جھوٹی, نہ کھائیں تو سچی. بادشاہ نے کہاں سے کہا کہ دھیان کر لیا, ان سے کہا تھا کہ اولاد نبی کا گوشت اور خون حرام ہے, کھا نہیں سکتا. اب کہا کہ چلو, انہیں ہاتھ جوڑ لیے کہ میں جھوٹی ہوں, میں نہیں جاؤں گا. کسی نے کان میں کہا اچھا موقع ہے, یہ دعویٰ رہ جائے گا, دلیل بنا لو. اگر کھا لیا تمہارے راستے سے کانٹا ہٹ جائے گا, نہیں کھایا تو کم سے کم پتا چل جائے گا جو کہہ رہے ہیں سچ ہے کہ نہیں. کہا کیا ممکن ہے کہ آپ اس دعوے کی دلیل بن جائیں؟ مسکرائے کہ اچھا میں جانتا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہے. کٹہرے کا دروازہ کھلا, امام اندر تشریف لے کے گئے. جیسے ہی جتنے درندے کے دوڑ کے آئے اور آنے پر سب نے اپنے اپنے سر کو امام کے قدموں پر رکھ دیا. درندوں نے اپنے اپنے سر کو امام کے قدموں پہ رکھ کے بتایا یہ زمانے کا محمد ہے, اس کا گوشت ہم پہ حرام ہے, اس کا خون ہم پہ حرام ہے. توجہ بنوایا. میں پھر کہہ رہا ہوں, کس نے بتایا کہ یہ کون ہے؟ درندے جانتے ہیں کہ کون ہے. یہ ذہن میں کہاں لے کے آ رہا ہوں. جمادات نے کہا ہم جانتے ہیں, جانوروں نے کہا ہم جانتے ہیں, درندوں نے کہا ہم جانتے ہیں. اب اگر حضرت انسان کہیں, یہی وجہ ہے قرآن نے حضور کے حوالے سے مکے کے کافروں کے لیے لفظ استعمال کیا, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں, اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایسا نہیں کہ جانتے نہیں ہیں, جانتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے حضور کی شان میں گستاخیاں. توجہ فرمائیے کہ میں کہاں سے کہاں ملا رہا ہوں گفتگو کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے حضور کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں شجرہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ایک وجہ بھی ہے کہ جس غیر مسلم نے نپور شرما نے محرم سے پہلے کہا تھا, میں 2 جگہ کہہ چکا ہوں اس بات کو, کہ میں نے این ڈی ٹی وی انڈیا کے اوپر اس کا ایک انٹرویو بھی سنا کہ جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ میں نے کہا ہے میں نے اپنے پاس تھوڑی کہا ہے, یہ سب کچھ تو میں نے مسلمانوں کے بہترین اسکالرز کی زبان سے سنا. تو اگر یہ کہنا غلط ہے تو ان کو پکڑو, اور اگر کہنا صحیح ہے, کہنا صحیح ہے اور تمہارا اسکالر اس کو کہہ رہا ہے, تو پھر میرے گردن کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اب سوال یہ کہ کہنے والے
اگر اس منزل تک میں پہنچ گیا تو یقین ایک خاص کیفیت سامنے آ جائے. کہنے والی میں خاص لفظ 3 چیزیں ہیں. ایک خاص لفظ ہے یہ مسلمانوں کے پروفٹ لفظ ہے 6 سال کی بچی کے ساتھ میں نکاح. اب ظاہر ہے یہ لفظ نہیں دہرائیے تو کیا سامنے آتا ہے؟ اب تو پہلے سیدھا سیدھا جواب ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح، کیا یہ بتائیے سارے مسلمان اس قرض لکھتے ہیں؟ ساری مسلمانوں کی تاریخ میں یہی لکھا کہ حضور نے 6 سال کی ایک لڑکی کے ساتھ میں نکاح کیا؟ نہیں. یہ پوری شیعہ قوم بیٹھی ہوئی، ہم چاہے 100 میں سے 20% صحیح آپ 80% غیر شیعہ ہیں، 20% شیعہ ہیں، تو کم سے کم 20% ہی صحیح. مگر کم سے کم کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شیعہ ہو یہ کہے کہ حضور نے 6 سال کی عمر میں کسی سے شادی کی ہے. اور اسلام کے 2 ہی بڑے دھڑے ہیں، ایک شیعہ ایک سنی ہے. شیعوں تو کسی نے نہیں کہا. اب دوسری طرف مسئلہ کیا سارے سنیوں نے کہا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کسی کی تنقید نہیں کرتا. ایک طالب علم گفتگو ہے، ایک طالب علم گفتگو کر رہا ہے، سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ برکت کام آئے. کہ سارے سنیوں نے لکھا تو نہیں. بہت سارے سنی وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ حق لکھا، انہوں نے صاف صاف کہا کہ ایسا بالکل نہیں. پھر ان محترمہ کی عمر کتنی تھی؟ ان محترمہ کی عمر تھی 18 سال. اچھا لطف کی بات یہ کماری بھی نہیں تھی، مطلقہ تھی. اور حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ سر پہ ایک بال بھی نہیں تھا. اب تصور کیجئے کوئی خاتون کے سر پہ بال بھی نہ ہو، 18 سال کی مطلقہ ہو. اب مسئلہ کیا کہ یہ سب ہوا کیوں؟ یہ سب ہوا اس لیے کہ رسول کے گھر میں ایک بیوی 1-2 دن نہیں 28 سال تک بلا شرکت غیر رسول کی مالک رہی ہے، اور جس کا کردار اتنا وزنی تھا کہ نبی کبھی اس کو بھول ہی نہیں پائے. ہمیشہ ذکر خدیجہ، ہمیشہ ذکر خدیجہ، ہمیشہ ذکر خدیجہ. اب ظاہر ہے کہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ خواہ سوتن مر چکی ہو مگر اس کا ذکر پسند نہیں ہوتا، تو کیسے ممکن ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا. اب ایک جملہ آپ کے خاموشی کو توڑنے کے لیے، نبی نے 1-2 نہیں 17 شادیاں تک کی ہیں. بیعت کے وقت 9 یا 11 تو ایک ساتھ میں رہی ہیں، ایک وقت میں 9 یا ایک وقت میں 11، لیکن 17 شادیاں تک ملتی نبی کی ہیں. 17 شادیاں جس میں سے ایک محترمہ کے ساتھ بھی، اوروں کے ساتھ بھی کی. لیکن جملہ آپ کے حوالے تاریخ پڑھیے، تاریخ ہسٹری پڑھیے، ہسٹری حدیث پڑھیے تو معلوم ہوگا 17 شادیاں کی ہیں نبی نے، مگر 17 شادیوں کے باوجود نبی دولہا بن کے ایک دروازے پر گیا ہے. دولہا بن کے نبی بس ایک دروازے پر گیا ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور دروازے پر نہیں. السلام پڑھیے محمد نبی دولہا بن کے بس ایک دروازے پر گیا ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور دروازے پر نبی دولہا بن کے نہیں گیا. اب سوال یہ کہ یہ جناب ہوا ہے، یہ ہوا کیا؟ رخ بہت سارے ہیں، ایک عرض کروں گا اس منزل پہ، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. بس ایک، کسی انسان کے کردار کی بلندی اور پستی کو دیکھنے کے لیے
اس کے گھر میں جھانک لیجیے. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. آسان طریقہ ہے. اطہر کاظمی نے آپ سے کہا ممبر سے بیٹھ کے کہ بھائی دیکھیے نماز پڑھیے تو خضوع و خشوع کے ساتھ قرآن کے ساتھ اچھے لہجے کے ساتھ پڑھیے. اور ایک مرتبہ یہاں میں نے کہا ندیم بھائی مصلی لے آئیے. ندیم بھائی دونوں مصلی لے کے مصلی میں کھڑا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مکمل قواعد تجوید کا بھی خیال, ترتیل کا بھی خیال. کیوں اس لیے کہ اتنے لوگ دیکھنے والے ہیں, اتنے لوگ دیکھنے والے ہیں. اور جب سب چلے گئے میں نے کہا کہ ندیم بھائی جب سب چلے گئے مریض ختم ہو گئی ہے, میں نماز نہیں پڑھی, نماز پڑھو مصلی لا دیجیے. یہ مصلی لے کے گئے, میں نے بچھایا. اب نہ کوئی دائیں ہیں, نہ کوئی بائیں ہیں, نہ کوئی آگے نہ پیچھے. مجھے نماز ہی پڑھنی, نماز پڑھی, گھر بھی جانا. میں اللہ اکبر بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین پہلے الحمدللہ رب العالمین نہ ہوا تھا. جب سب کے سامنے ہوتا ہوں تو کردار کچھ اور ہوتا ہے. جب اکیلے میں ہوتا ہوں کردار کچھ اور ہوتا ہے. امت میں گیا کچھ اور بن گیا, گھر میں آیا کچھ اور ہو گیا. اگر کسی کے صحیح کردار کو پتا کرنا ہے, گھر میں آ کے ماں سے پوچھو, باپ سے پوچھو, بھائی سے پوچھو, وہ بتائیں گے اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی شبیلت کیا ہے, اس کے گھر کا ماحول بتائے گا. باہر باہر بیٹھ کے منبر پر چیخ کے چلا کے درس اخلاق دینا اور گھر کے اندر اپنی حقیقت کے ساتھ میں برتاؤ کرنا یہ ہے. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کہ جس کے اخلاق کو قرآن کا انکا لعلی خلق عظیم کہ آپ اخلاق عظیم پر پائیں گے, تو بہت بڑے بڑے کافروں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے گھر سے کسی نہ کسی کو اندر رکھیں اور اندر کی بات کو باہر لے کے آئیں. میں بات کو واضح نہیں کر سکا, واضح کروں. ایک صاحب نے کہا گھر میں چوریاں بڑھ گئی ہیں, گھر میں چوریاں بڑھ گئی ہیں. میں نے کیوں؟ کہنے کوئی ایک دو تھوڑی 5-7 خواتین کام کرنے کے لیے آتی ہیں, جھاڑو دینے کے لیے ایک, برتن دھونے کے لیے ایک, لباس دھونے کے لیے ایک. چوریاں ہو گئی, کیسے کرے بھائی؟ ان کو تو نکال نہیں سکتے, لیکن ان کو نکالیں گے تو خود نکلنا پڑے گا. یہ گھر کے اندر کی بات ہے. تو ہم نے کہا ایک آسان طریقہ ہے, آج تو لیٹسٹ زمانہ ہے بھائی, 2 منٹ میں لکھ کے ہمیں بتاؤ کرنا کیا ہے. ہم سٹی سینٹر جائیے, بہتری اچھے سے کیمرے لے کے آئیے. ہر کمرے میں 2 کیمرے لگ کر دیا, لگ گئے کیمرے. چوریاں بند, کیوں بند ہو گئی چوریاں؟ ایک کیمرے لگے, سب ریکارڈ ہوگا, اندر گھر میں کیا ہوگا سب کچھ ریکارڈ ہوگا. اب ہر ایک کو خوف ہے تو گھر کے اندر کی ہر چیز کو دیکھنے کے لیے کیمرے لگا دو. یہی کام مکے کے کافروں نے کیا. نبی کے گھر کے اندر کی بات نکالنے کے لیے ہر ایک نے اپنا اپنا کیمرہ فٹ کر دیا. ہم نے اس سے آگے کیسے اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. بالکل امید نہ رکھیے گا. ہر کام میرا پڑھنا نہیں ہے, بہت سا کام آپ کا سمجھنا بھی ہے. مکے کے ہر بڑے کافر نے اپنا اپنا کیمرہ لگا دیا. نبی کے گھر میں کیمرہ, نبی کے گھر میں کیمرہ, اس کا کیمرہ, اس کا کیمرہ, اس کا کیمرہ, حضرت ابو سفیان کا کیمرہ. رسول کی بیوی ام المومنین
وجہ سے ساری جنگیں ہوئی. بدر کا ذمہ دار ابو سفیان، احد کا ذمہ دار ابو سفیان، خندق کا ذمہ دار ابو سفیان، خیبر کا ذمہ دار ابو سفیان، تبوک کا ذمہ دار ابو سفیان، طائف کا ذمہ دار ابو سفیان. آگے فتح مکہ میں ایمان لایا. ساری جنگیں رسالت مآب سے ابو سفیان کی وجہ سے ہوئی. اس کا ایک کیمرہ ام حبیبہ کی شکل میں، مگر یہ بھی محمد ہے. انہوں نے اس کیمرے کو ایسا بدلا کہ ایک دن باپ بیٹی سے ملنے آ گیا. جیسے باپ آیا بیٹی کھڑی، آئیے آئیے. جیسے باپ آیا، باپ چاہتا ہے محمد کے بستر میں بیٹھے. بیٹی نے کہا رکو، بستر سمیٹنا شروع کر دیا. کیسی بیٹی ہے، ہر بیٹی باپ کے آنے بستر بچھاتی ہے. تو بستر اٹھا رہی ہے کہ یہ عام بستر نہیں ہے، یہ محمد کا بستر ہے. محمد کا بستر ہے. ام حبیبہ نے بتا دیا کہ جب کوئی محمد کے بستر پر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو منبر پر بیٹھنے کی صلاحیت. تاکہ اندر کے حالات دیکھے گئے. لیکن اس کے باوجود جو سیرت نکل کے سامنے آئی، اس سیرت میں ایسے بگاڑ پیش کیے کہ آج دشمن ہم پہ اعتراض کرتا ہے اور جو حضور کی تصویر بنا کے پیش کرتا ہے اس سے ہر مسلمان کو شرم آتی ہے. مسلمان تو مسلمان انسان کو شرم آتی ہے. صحیح کتابوں میں کتنی حدیثیں صحیح ہیں، اس کا ذکر میں نہیں کر سکتا. کتنی اللہ. ہاں اس منزل پر آ کر ایک تھوڑا سا جلدی تجزیہ پیش کروں. مسلمانوں کی سب سے زیادہ معتبر کتابیں 6 ہیں جن کو سیاہ سکتہ کہتے ہیں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جلدی سے کچھ باتیں عرض کریں جلدی سے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن نسائی، سنن ماجہ، سنن داؤد. بتایا آپ کو ان 6 صحیح میں کتنی کتابیں؟ 6. اور ان 6 صحیح کتابوں میں کتنی حدیثیں؟ 16,110. 6 صحیح کتابوں میں 16,110. 16,110. ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں جن کو کتب اربع کہا جاتا ہے. صحیح نہیں، کتب اربع: الکافی 1، التہذیب 2، من لا یحضر الفقیہ 3، استبصار 4. یہ 4 کتابیں شیعوں کی سب سے بڑی کتابیں. اس میں اکیلی الکافی 8 جلدوں پر ہے اور الکافی کے اندر ٹوٹل حدیث کی تعداد 16,198. وہاں 6 کتابوں کی تعداد 16,110. یہاں اکیلی ایک الکافی کی حدیث کی تعداد 16,198. 88 حدیثیں اکیلی ایک کتاب میں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے بڑھو. ان کے یہاں کتنی صحیح کتابیں؟ 6. کتنی صحیح ہیں؟ کہتے ہیں بعد کتاب الباری اصح الکتاب صحیح البخاری. اگر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب کوئی ہے تو اس کا نام. علماء شیعہ سے پوچھئے آپ کے یہاں کتنی صحیح کتابیں ہیں؟ ایک بھی نہیں.
صحیح کتاب نہیں ہے، ایک بھی صحیح کتاب شیعوں کے پاس نہیں ہے. 4 بڑی کتابیں ہیں، صحیح نہیں ہے وہ. آپ کہیں گے پھر دین کیسے چلے گا، نبی کیسے بتائے جائیں گے، سب کے لیے نبی کو پہچنوایا کیسے جائے گا. اے نبی اللہ، اے زمانے کے معصوم، کام کیسے ہوگا؟ آواز آئی ہم تمہیں صحیح کتاب نہیں دیں گے، ہم تمہیں ایک میزان دیں گے، ایک معیار دیں گے. ہم بڑے میں آپ آئے نا، ادھر سے آئے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ کہاں سے نکل کے آتا ہے؟ یہ آتا ہے، میں دیکھا کون سا بازار ہے وہاں، کیا دکان چاہے چھوٹی سی ہو مگر ہر سنار کے پاس میں کسوٹی ہوتی ہے. کسوٹیوں سے نکل کے آئے نا، تو یہاں پر بھی صحیح کتاب ایک بھی نہیں ہے مگر ایک صحیح کسوٹی موجود ہے. توجہ فرمائیے گا، ایک صحیح کسوٹی موجود ہے. کسی نے آگے کہا نبی اللہ آخر ہمیں صحیح کیا ملا؟ کہا ہمیں صحیح کسوٹی دے رہے، ایک کسوٹی صحیح کچھ نہیں. جب بھی ہماری طرف سے کوئی حدیث تم تک پہنچے تو تم اس کسوٹی پر پرکھ لینا. کسوٹی ہے قرآن، اگر ہماری حدیث قرآن سے ملتی جائے لیتے رہنا، جو بھی آپ کے سامنے حدیث آتی رہے پرکھتے رہیے. قرآن سے ملتی ہے تو صحیح ہے، قرآن سے نہیں ملتی صحیح نہیں ہے، پھر دیکھیے جواب مانیے. یہ معصوم کا جملہ ہے، 1000 مرتبہ سنا ہوگا آپ نے. تو پروردگار اس کسوٹی کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ اس لیے کہ میرے نبی کے متعلق غلط غلط باتیں سامنے آئیں گی. یہ پرکھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے، تاریخ کیا کہہ رہی ہے. اب یہاں سے فہرست ہے بہت طویل فہرست، اس عنوان پر آتے آتے 1 2 نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں، ہزاروں مثالیں کہ جہاں پر آنے کے بعد انسان کہتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کے متعلق مسلمان کیا کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے اتنا بڑا سلسلہ مسلمانوں کے پاس دین فہمی کے لیے ہے. 2 بڑے سورس ہیں، ایک سورس کا نام ہے صحابہ، ایک سورس کا نام ہے اہل بیت. اہل بیت کتنے ہیں؟ اتنے کہ آپ ایک اس پہ گن لیں، انگلیاں کہیں تو 5 اور اگر پورے گننے شروع کریں تو 14. اس سے اوپر کی تعداد نہیں ہے. لیکن صحابہ کتنے ہیں؟ کم سے کم غدیری مجمع کہے گا 1.5 لاکھ. غدیری مجمع کہے گا 1.5 لاکھ. میں صحابہ کی رٹ لگانے والے 10 سے اوپر کے نام نہیں بتا سکتے. میں کسی کا اعتراض نہیں کر رہا، لیکن میں کہوں غدیر والوں سے پوچھو. اب بہت آسانی کے ساتھ بہت گہری بات کہہ رہا ہوں. اب اٹھا کے دیکھیے، ہم پہ الزام لگا تھا کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہم بھی صحابہ کو ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ صحابہ جو مقبول اہل بیت ہیں. دلیل دے رہا ہوں. دلیل جتنا سوچیے گا اوپر نظر آئے گا. مجھے بالکل داد نہیں چاہیے اس بات کے اوپر، سن کے محفوظ کر لیجئے. صحابہ کے مدرسے نے اہل بیت سے حدیث نہیں لی.
6 صحیح کتابوں میں کوئی ایک حدیث اہل بیت سے دکھائیے، ایک لیکن مدرسہ اہل بیت کے اندر صحابہ سے بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں. میں وہ حدیث جو ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں وہ بھی صحابی سے ہے، ان جابر بن عبد اللہ الانصاری. جابر بن عبد اللہ الانصاری سے روایت ہے، مگر آپ پسند کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جابر نے خود نہیں کہا کہ ان فاطمہ الزہرا. صحابی ہے ہی وہ جو روایت کو اہل بیت سے لیتا ہے. تو اتنی حدیثیں موجود ہیں، تو وہاں ایک بھی نہیں ہے، یہاں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. تعجب کریں گے 6 صحیح کتابوں میں شبر سے ہے حدیث. جو قاتل حسین سے لیتا ہو حدیث، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ دیکھو کیوں وہ سمیٹ رہا ہوگا. محمد کو جانا کیوں ضروری سمجھیے گا اس بات کا، توجہ فرمائیے گا. جو مدرسہ قاتل حسین سے حدیث لیتا ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کا ماتم کرتا ہے. ابھی چچا گفتگو کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے، پورے مقالے کا ذکر کیا. آپ نے بھی پڑھا ہوگا، پمفلیٹ کی شکل میں چھپتا ہے. ادھر عاشور قریب ہوتا ہے اور عاشور کے فضائل. آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، نوح کی کشتی اسی دن پار لگی، ابراہیم کے لیے نار نمرود اسی دن بجھی، موسیٰ سے اللہ نے اسی دن باتیں کی، توریت پہ اسی دن نازل ہوئی، زبور اسی دن نازل ہوئی، انجیل اسی دن نازل ہوئی، عیسیٰ اسی دن دنیا کے اندر آئے، اسی دن اللہ نے اللہ عیسیٰ کو اٹھا بھی لیا. سب کام اسی دن سب کام عاشور کے دن ہوئے. اس کا مطلب مسلمانوں کو دن کا بڑا خیال ہے، تاریخ مسلمانوں کو بڑی یاد ہے. آدم کی توبہ کا کس دن قبول ہوئی یہودیوں کو پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کو پتہ. نوح کی کشتی کس دن پار لگی عیسائیوں کو پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے. آپ تمام انبیاء کے متعلق دیکھ لیجئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے. مسلمانوں کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، سب پتہ ہے. نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ نبی کس دن پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ. نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ نبی کس دن دنیا سے گئے تھے. نہ نبی کی تاریخ ولادت کا پتہ ہے، نہ نبی کی تاریخ وفات کا پتہ ہے. چھوڑیے، پیدا بھی انسان ایک دن ہوتا ہے، مرتا بھی انسان ایک دن ہے. ہو سکتا ہے بھائی اور کام میں لگ بھی گئے تھے اور بھی بہت سے کام میں لگ گئے ہو، پتہ نہ چلو کس دن اس دنیا سے گئے، کس دن اس دنیا سے آئے. مگر اب بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں میں 73 فرقے اور 73 فرقوں کے اندر ایک اہم ترین عبادت فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. نماز قبول تو ہر عمل قبول، نماز رد تو ہر عمل رد. لہذا نماز سے بڑی عبادت کوئی نہیں. اور نماز کے لیے حضور نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو. تمہارے اوپر نماز پڑھنے سے پہلے واجب ہے کہ میرے اوپر نظر کرو، جیسے میں پڑھوں ویسے پڑھو. تو رسول پہ نماز پڑھنا بھی واجب، دکھا دکھا کے پڑھنا واجب. 2 ہجری میں نماز واجب ہوئی، 11 ہجری میں رسول دنیا سے گئے. 9 سال تک 5 مرتبہ روزانہ رسول نے دکھا دکھا کے نماز پڑھی. آج تک مسلمان کو پتہ نہیں ہاتھ بندھے تھے کہ کھلے تھے. میرے
فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، 3 ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ کھولتا ہے۔ فقہ مالکی کا عمل کرنے والے نماز میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ کیسے کھولتے ہیں؟ سب متفق ہیں۔ لیکن میرے ہاتھ کھلے ہوئے کہ نہیں؟ ہاتھ کھلے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ کھلے ہیں کہ نہیں؟ کھلے ہیں صحیح، لیکن ہمارے مان کھول کے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ یوں کھول کے پڑھتے ہیں۔ کھولنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی ہے دونوں میں، باندھنے میں اختلاف ہے۔ حنبلی کہتے ہیں سینے پہ باندھو، حنفی کہتے ہیں ناف کے اوپر باندھو، شافعی کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھو۔ کہاں جانا ہے؟ باندھے ایک ہی جگہ باندھے ہوں گے یا باندھے ہوں گے کھولے ہوں گے؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کھولے ہوں گے یا باندھے ہوں گے، باندھے ہوں گے 3 جگہ باندھے ہوں گے۔ میں تنقید نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں، میں سن 2000 میں حج پہ گیا، اتفاق کی بات مسئلہ تھا، مسلم پولیس کارپوریشن میں پھنس گیا، 89 لوگ تھے، 89 اکیلا میں شیعہ باقی 88 میرے بڑے بھائی سے بڑی پریشانی میں حال۔ پہلے تو جہاز میں آفت ہو گئی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے، احرام کہاں ہے آپ کا؟ سب نے ایئرپورٹ سے احرام باندھ دیا، میں اکیلا ہے، میرا لگیج بھی چلا گیا۔ بھائی میں تو کہیں باندھوں گا نہیں، میں تو جاؤں گا میرے پاس سے باندھوں گا، 5 جگہ سے احرام باندھتا باندھوں گا، بڑا پریشان۔ آخر میں کھڑے ہو گئے، بھائی صاحب بھائی میں شیعہ ہوں۔ جب میں نے کہا سب چپ، لیکن کچھ لوگوں کو شوق ہوا، 4-5 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کر کے اچھا پھنسا ہے اس کو پاس مت، انہوں نے فون کہا کہ بھائی تم اکیلے ہو، اور تمام بہت ساری باتیں ان سے ہوئی۔ ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے، جناب شفیع حسین نظامی صاحب تھے بریلی کے، اس سے کہنے لگے نا صاحب آپ نماز پڑھتے ماشاء اللہ سے صبح دیکھتے ہیں، دور کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ہاتھ باندھ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاتھوں کیوں پڑھتے؟ بھائی میں باندھوں گا، مگر کیوں باندھوں؟ کیوں باندھوں؟ مجھے بتائیے مجھے کیوں باندھوں؟ نماز پڑھنی سے رسول نے پڑھی، ہاں میں نے کہا رسول نے باندھے تھے، جی باندھے تھے، میں ایک ہی جگہ باندھے ہوں گے، وہ چپ، جی بوتوں کی بات نہیں، ایک جگہ بتا دیجیے جہاں باندھنا ہے وہیں باندھنا ہے۔ مجھے بتا دیجیے جہاں کہیں وہاں باندھنا ہے، مگر ایک کنفرم جہاں رسول نے باندھے ہو، کنفرم۔ اس لیے کہ نماز 365 دن، انگریزی اعتبار 355 دن تقریباً کنفرم ہے۔ اب 355 کو 11 سے ذرا ضرب دے دیجیے، میں حساب میں اچھا ہوں، 11 سال 355 دن، جتنا حاصل نکلے اس کو 5 سے ضرب دے دیجیے گا، چونکہ ایک دن میں 5 مرتبہ رسول نے نماز پڑھی ہے اور دکھا دکھا کے پڑھی ہے، اتنی مرتبہ نماز پڑھی دکھا کے پڑھی ہوئی، ہاتھ کہاں باندھے؟ میں بتا دیجیے، میں وہیں باندھوں گا۔ اب وہ چپ، کوئی جواب نہیں سکے، کہنے کا آپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ میں نے بھائی ڈالنے کی بات نہیں، آپ ڈالوایا یہ میں کیا کروں؟ اور اگر آپ اس چکر میں کہ مجھے سنی بنائے تو معاف کیجیے، کہ میں اس چکر میں ہوں گا آپ کو شیعہ بناؤں۔ سیدھی سی بات ہے کہ لوگ اپنی بنیے، اب وہ مجھے گھیر کے ان کو گھیرتا تھا، مگر اتفاق کی بات عجیب بات ہے، یہ ممبر کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ ایک وقت بھی وہ نہ آیا کہ جس بیچارے نے انہیں سر چھوڑ کے ہم سے گفتگو کی ہو، ہمیشہ بیچارے کہتے ہاں بھائی بات یہی ہے، بات یہی ہے، بات یہی ہے۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اب توجہ کیجیے، میں گفتگو سمجھ رہا ہوں، 1 گھنٹہ ہو گیا بس، ایک گفتگو کے جملے کو سمیٹ رہا ہوں، بس آپ کے حوالے فکر قبول کر لیجیے آپ اور دیکھ لیجیے گا۔ میں نے کہا اب رسول نے کیسی پڑھی مجھے نہیں پتا، میں رسول کے زمانے میں تھا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں کسی منزل کے اوپر یہ اعلان ہو جائے کہ یہ نبی والی ہے،
اگر کہیں اعلان ہو جائے کہ نبی والی ہے، ہم نے تاریخ کو کھول کے پڑھنا شروع کیا. دو تاریخ کی کتاب بڑی اہم ہے. ایک طبقات ابن سعد، طبقات میں سب سے قدیم کتاب 8ویں امام کے دور میں لکھی گئی ہے، اور تاریخ طبری تقریباً 250 ہجری کے اندر لکھی گئی کتاب ہے، تاریخ کی سب سے پہلی کتاب ہے. دونوں کتابوں کا واقعہ ملے گا آپ کو. میں پڑھنے لگا حضور کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ 11 ہجری. 11 ہجری کے بعد خلافت اول تقریباً 4.5 سال، 10 سال خلافت دوم، اس کے بعد 5.5 سال خلافت دوم، 15.5 سال، اور تقریباً اس طرح ٹوٹل بیٹھتا ہے تقریباً 25 سال کا عرصہ بیٹھتا ہے. 11 ہجری 36 ہجری تک، 36 ہجری میں علی کی پھر حکومت آ گئی. 36 ہجری تک مجھے ایک مرتبہ بھی کہیں نہ ملا، کہیں بھی نہ ملا کہ جہاں پر کسی نے کہا یہ نبی والی، یہ نبی والی، یہ نبی والی. 36 ہجری میں آ گئے علی. علی سے آتے ہی جنگ مسدد کر دی گئی. پہلی جنگ بصرے کے مقام پہ ہوئی جس کا نام ہے جنگ بصرہ. لوگوں کو جنگ بصرہ کے نام سے پتہ نہیں ہے، جنگ جمل کے نام سے پتہ ہے، اس لیے کہ لوگوں کو جگہ کا نام جو ہے نہیں یاد رہتا، جانوروں کا نام یاد رہتا. جمل کے نام پہ یاد ہے. جمل کی نماز جب ہوئی، جب ختم ہو گیا معاملہ، تو بصرے کی مسجد میں آج بھی وہ محراب موجود ہے جس میں علی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی. بصرے کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے. علی نے نماز پڑھائی، بڑا مجمع علی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. علی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھ کے سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر. علی نے بھئی یہی کام کیا ہے. تاریخ کہتے ہیں تکبیریں کہنے لگے، تکبیریں تکبیریں تکبیریں. اللہ اکبر سے نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر پہ ختم ہوئی. جب نماز ختم ہو گئی تو پہلی صف میں ایک اندھا رسول کا صحابی ہے. میں نے کہا بھائی صحابی اور وہ بھی اندھا، صحابی اور وہ بھی اندھا. شاید آنکھیں اسی لیے ختم ہوئی تھی تاکہ بغیر دیکھے پوچھ تو لے. تاریخ میں نام لکھا ہے حسین ابن عمران. سین سے نہیں کہا آپ، سین سے حسین ہے، وہ سواد سے حسین تھا. سواد یہ نون کا بڑا مرتبہ ہے، ہر ذات یہ بڑا مرتبہ ہوتا ہے. حسین ابن عمران سواد سے حسین، وہ اندھا صحابی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کہتا آج کس نے نماز پڑھائی. اندھا صحابی کہتا آج کس نے نماز پڑھائی. اس نے پوچھا کیوں کیوں؟ کہ واللہ قد صلیت صلاۃ رسول اللہ، قسم خدا آج ایسی پڑھی ہے جیسے رسول کے اب سمجھ میں آیا حسین کی اٹھے تھے. اعلان کیا حسین مصری لا یغنی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت وہ نہیں کر سکتا. مجھ جیسا حسین اپنے آپ کو تھوڑی پیش کر رہا ہے، رسول کی جگہ کھڑے ہیں.
کہ جو بھی رسول جیسا ہو. بے شک بے شک. کردار دیکھیے آپ نے, کردار محمد کون سا کردار ہے؟ کردار حسین. بے شک. اب اگر کوئی آپ کے سامنے گستاخی کرے, حضور کے کردار پر انگلی اٹھائے, تو اس سے کہیے, پھر جملہ آ گیا, اس سے کہیے کہ اگر محمد کو سمجھنا ہو تو دائیں بائیں مت دیکھو, مجلسوں میں آؤ. دائیں بائیں مت دیکھو, مجلسوں میں آؤ, مجلسوں میں آؤ. پریشانی یہی ہے, لوگوں نے محمد کو غلط جگہ سن لیا. ہم پہ الزام ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں. علی کو, بھائی مسئلہ یہی تو ہے کہ محمد کو سنتے ہیں سیرت کے جلسوں میں, علی کو سنتے ہیں ہماری مجلسوں میں. خدا کے لیے جہاں آپ نے علی کو سنا ہے وہی محمد کو بھی سن کے دیکھو. یہ مجمع بتائے گا آپ کو کہ سرور کائنات کو, مجمع بتائے گا کہ ان کی حیثیت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, جبیلت کیا ہے, ان کی عظمت و وقار کیا ہے. وہ ہے ہماری جان قربان, سب کچھ قربان ذات رسالت. بس بڑی زحمت فرمائی آپ نے, بڑی زحمت فرمائی. قسم خدا عظمت رسالت والا بھولیے گا, دل میں بٹھا لیجیے عظمت رسالت والا, آپ کو کبھی ناکام نہیں ہوں گے. لیکن وہ کردار دنیا کے سامنے محمد ہی کی شکل میں ہے, کسی اور شکل میں نہیں ہے. انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ علی کا کہنا ہے تاکہ دنیا سمجھے جب غلام ایسا ہے کہ امام کیسا ہو. کہہ رہا ہے کوئی محمد